السلام علیکم عزیز طلباء، آج ہم 5ویں کلاس کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے لاہور کی بادشاہی مسجد۔ تو اس مسجد کو تعمیر کرایا تھا مشہور مغلیہ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے۔ تو ہم چلتے ہیں پہلے اسکرین کی جانب، تاکہ اسکرین پر آپ کو میں یہ سبق بھی پڑھ کے سناؤں، اور ساتھ میں ہم اس کی مشق بھی ساتھ ہی ساتھ مکمل کریں گے۔ چلیے چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ تو عزیز طلباء، ہم اب اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آپ کا یہ سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ تو اس کا عنوان ہے لاہور کی بادشاہی مسجد۔ تو اس کے متعلق جو لکھا گیا ہے کہ لاہور ایک تاریخی شہر ہے، یہاں بہت سی تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ انہی تاریخی عمارتوں میں ایک بادشاہی مسجد ہے جو اعلیٰ مقام اور شہرت رکھتی ہے۔ یہ مسجد مغل فن تعمیر کا نہایت حسین شاہکار ہے۔ اس مسجد کی تعمیر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر نے کروائی تھی، جو تقریباً 1673 میں مکمل ہوئی۔ مسجد کی تعمیر کے لیے دور دراز علاقوں سے نہایت عمدہ پتھر منگوایا گیا۔ برصغیر کے بہترین کاریگروں نے اس کی تعمیر میں اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ بادشاہی مسجد لاہور میں واقع ہے۔ راوی کے پل سے لاہور میں داخل ہونے والوں کو مسجد کے مینار دور سے دکھائی دیتے ہیں، جو دیکھنے والوں کو اپنی عظمت کا احساس دلاتے ہیں۔ مینار پاکستان بھی اس مسجد کے بالکل قریب واقع ہے۔ مسجد کے برآمدے کی کھڑکیوں سے ہم اس کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ بادشاہی مسجد کے مرکزی دروازے کے سامنے تاریخی شاہی قلعہ موجود ہے۔ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان ایک باغ ہے، جسے حضوری باغ کہتے ہیں۔ مسجد کی ایک جانب ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا مزار ہے۔ مسجد کی عمارت میں زیادہ تر سرخ رنگ کا پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی اندرونی دیواروں اور محرابوں پر مختلف قرآنی آیات درج کی گئی ہیں۔ یہاں قیمتی رنگین پتھروں سے مختلف نقش و نگار بھی بنائے گئے ہیں، جو بے حد خوشنما ہیں۔ عمارت کی تعمیر میں ایک خاص تناسب مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس کا صحن بہت کشادہ ہے، جس میں 1,00,000 سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس کے برآمدے بہت طویل اور ہوادار ہیں۔ ان کے اندرونی حصوں کی بناوٹ ایسی ہے کہ مؤذن کی آواز بغیر لاؤڈ اسپیکر کے بآسانی مسجد کے ہر حصے میں سنائی دیتی ہے۔ مسجد کے صحن میں وضو کے لیے ایک حوض بنایا گیا ہے، جس کے ارد گرد لگا سفید پتھر انتہائی گرمی میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ یہاں صاف و تازہ پانی ہر وقت دستیاب رہتا ہے۔ مسجد کے ایک مخصوص حصے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب متبرک اشیاء نہایت عقیدت و احترام سے رکھی گئی ہیں۔ اس مسجد میں سنہری حروف سے مزین قرآن مجید بھی لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ مسجد کا صدر دروازہ اور چاروں میناروں کی اونچائی اس کی وسعت کے عین مطابق ہے۔ کوئی بھی ماہر تعمیر آج تک اس عمارت میں کسی قسم کا فنی یا تعمیری نقص نہیں نکال سکا۔ بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین تاریخی عمارتوں میں ہوتا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے عالمی ورثہ قرار دیا ہے۔ دور دراز ملکوں سے لوگ خاص طور پر یہ مسجد دیکھنے آتے ہیں۔ دیکھنے والے اس کی خوبصورتی سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ نمازوں کے اوقات میں ہزاروں نمازی جمع ہو کر یہاں اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک امام کے پیچھے نمازیوں کا یہ اجتماع ایک روح پرور نظارہ پیش کرتا ہے۔ بادشاہی مسجد کو دیکھنے والا کوئی شخص اس کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کئی 100 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس کی شان و شوکت اسی طرح برقرار ہے۔ تو جناب، یہ تھا آپ کا سبق۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی جانب۔ مشق میں سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ نمبر 1 ہے، الف ہے، بادشاہی مسجد کس مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر نے۔ ب ہے، بادشاہی مسجد کے نزدیک واقع کوئی سی 2 مشہور تاریخی عمارتوں کے نام تحریر کیجیے۔ تو وہ کون سی ہیں؟ شاہی قلعہ اور حضوری باغ۔ بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے درمیان موجود باغ کا نام کیا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ حضوری باغ۔ بادشاہی مسجد کی اندرونی دیواریں کس طرح کی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے قیمتی رنگین پتھروں سے نقش و نگار
اور قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔ اگلا سوال ہے مسجد کے صحن میں وضو کے لیے بنائے گئے تالاب میں کیا خاص بات ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ارد گرد لگا سفید پتھر گرمیوں میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے۔ سوال نمبر 2، سبق کے حوالے سے درست لفظ منتخب کر کے خالی جگہ پر کیجیے۔ تو سوال الف ہے بادشاہی مسجد لاہور کے ڈیش میں واقع ہے۔ تو یہاں ڈیش میں کیا لکھنا ہے آپ نے؟ وسط میں واقع ہے۔ مسجد کی عمارت میں زیادہ تر ڈیش کا پتھر استعمال کیا گیا ہے۔ کون سا پتھر استعمال کیا گیا؟ سرخ رنگ کا پتھر۔ جیم ہے اس کا صحن بہت کشادہ ہے جس میں ڈیش سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ تو اس ڈیش میں آپ نے کیا لکھنا ہے؟ 1 لاکھ۔ یہ 1 لاکھ سے زائد نمازیوں کی گنجائش ہے۔ سوال نمبر دال ہے بادشاہی مسجد کا شمار دنیا کی بہترین ڈیش میں ہوتا ہے۔ کس میں ہوتا ہے؟ تاریخی عمارتوں میں۔ سوال یہ ہے کہ سنہری حروف سے مزین ڈیش لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ کیا چیز؟ قرآن مجید۔ سنہری حروف سے مزین قرآن مجید لوگوں کی توجہ کا خاص مرکز ہے۔ سوال نمبر 3 ہے سبق کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ تو ہم نے اس کے نیچے انڈر لائن کر دیا اس کو پیلے رنگ سے تاکہ آپ کو صاف نظر آئے۔ تو الف ہے بادشاہی مسجد بادشاہ نے تعمیر کروائی۔ کس نے؟ بہادر شاہ ظفر نے، شاہ جہاں نے، اورنگزیب عالمگیر نے یا اکبر نے؟ تو صحیح جواب ہے اورنگزیب عالمگیر نے۔ سوال بے ہے بادشاہی مسجد شہر میں واقع ہے۔ کہاں؟ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں یا پشاور میں؟ تو صحیح جواب ہے لاہور میں۔ جیم مسجد کی عمارت میں زیادہ تر پتھر استعمال ہوا ہے۔ کون سا؟ زرد رنگ کا، سبز رنگ کا، کالے رنگ کا یا سرخ رنگ کا؟ تو صحیح جواب کیا ہے؟ سرخ رنگ کا۔ سوال یہ ہے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے بادشاہی مسجد کو قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ قومی ورثہ، عالمی ورثہ، علاقائی ورثہ یا شہری ورثہ؟ تو صحیح جواب ہے عالمی ورثہ۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کیجیے۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ وسط کہتے ہیں درمیان کو۔ حوض کے معنی ہیں تالاب کے۔ خوشنما کہتے ہیں خوبصورت کو۔ دستیاب کہتے ہیں جو موجود ہو۔ منسوب کسی کے نام سے نسبت کو کہتے ہیں منسوب کرنا۔ نقص کہتے ہیں خرابی کو۔ سوال نمبر 5 قواعد اور زبان شناسی کے اصولوں کی روشنی میں غلط فقرات کو درست کر کے لکھیے۔ نمبر 1 ہے دراصل میں وہ سچا ہے۔ یہ غلط ہے۔ صحیح فقرہ ہے اس کا ہے دراصل وہ سچا ہے۔ دوسرا فقرہ ہے آب زمزم کا پانی متبرک ہے۔ تو آب بھی پانی کو کہتے ہیں اور زمزم کے آگے بھی لکھا ہے پانی، تو 2 مطلب پانی کا استعمال نہیں ہو سکتا، لہذا صحیح جواب اس کا ہے آب زمزم متبرک ہے۔ تیسرا سوال ہے کوہ ہمالیہ کا پہاڑ بہت اونچا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ کوہ بھی پہاڑ کو کہتے ہیں تو ایک دفعہ پہاڑ لکھ دیا، دوبارہ پہاڑ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، لہذا صحیح فقرہ ہوگا کوہ ہمالیہ بہت اونچا ہے۔ وہ ہر دن سیر کو جاتا ہے۔ یہ بھی غلط ہے۔ اہل زبان جیسا بولتے ہیں روزمرہ اس کے حساب سے یہ فقرہ ہے وہ ہر روز سیر کو جاتا ہے۔ اگلا فقرہ ہے یہ دہی بہت کھٹی ہے۔ یہ غلط ہے۔ دہی جو ہے وہ مذکر ہے، لہذا اس کا جواب ہے یہ دہی بہت کھٹا ہے۔ سوال نمبر 6 درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیے۔ تو یہ میں نے اعراب لگا دیے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ شہرت، حوض، اجتماع، روح پرور اور مخصوص۔ تو یہاں پہ جناب آپ کا یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، یہاں پر آپ کا آج کا سبق ختم ہوتا ہے، لیکن جو سبسکرپشن کی رفتار ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ اس پہ زیادہ لوگ انٹرسٹ شاید نہیں لے رہے۔ یہ طلباء کے بہت کام کی چیز ہے، تو اگر آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو براہ کرم اس کو سبسکرائب کیجیے اور دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب دیجیے کہ وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو یہ محنت کر رہا ہوں اس کا ثمر تمام طلباء کو پہنچ سکے۔ تو لہٰذا اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اور اس درخواست کے ساتھ کہ اس کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کیجیے اور دیگر دوستوں تک بھی اس پیغام کو آگے پہنچائیے۔ السلام علیکم، فی امان اللہ۔ براہ کرم سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آئندہ کے اس باقی اطلاع آپ کو فوراً مل سکے۔